میں نماز تہجد میں مشغول رہتے ہیں. وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا, امید کے ساتھ, روتے ہوئے, گڑگڑاتے ہوئے, عاجزی کے ساتھ, امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں. ایک بڑا عمل ان کا کیا ہے؟ رات کی تہجد گزاری, رونا, گڑ گڑانا, توبہ استغفار کرنا رات کی تاریکی میں. دوسرا بہترین عمل کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہم نے جو ان کو رزق حلال دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ تو فضیلت ہو گئی. اللہ نے ان کے لیے کیا اجر و ثواب رکھا ہے, کتنی تعریف ہو رہی ہے. کن کی بھی تعریف ہو رہی ہے؟ بتا رہا ہوں, عام دنوں میں جو رات کو تہجد پڑھتے ہیں ان کی فضیلت کیا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی انسان اور جنات, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی اور کوئی فرشتہ بھی, اللہ اکبر, ان تہجد گزاروں کے لیے اللہ نے کیا کیا نعمتیں اور کتنے بڑے بڑے انعامات اور جنت میں کیا کیا درجات رکھے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, کسی نفس کو یہ پتا نہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کسی نبی کو بھی نہیں پتا ہے اور کسی فرشتے کو بھی نہیں پتا ہے. اللہ نے اتنا چھپا کر کے ان کے اجر و ثواب اور درجات کو رکھا ہے, صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جزاء بما كانوا يعملون, یہ جو رات کو تہجد پڑھتے تھے اس کا یہ بدلہ مل رہا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت, صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی, اللہ اکبر, اعددت لعبادی الصالحین, اللہ تعالیٰ سب کو یہ فضیلت نصیب فرما دے, لیکن ذرا قربانی دینی پڑے گی. اس وقت جلدی سونا پڑے گا, ذرا ٹی وی پر, نیوز پر, ڈراموں پر, دوستوں سے ملنے ملانے پر کنٹرول کرنا پڑے گا, ذرا کم کرنا پڑے گا, پھر موقع مل جائے گا. اللہ حدیث ذرا سنیں, آپ فرماتے عادت تو, اللہ تعالیٰ فرماتے عادت تو لعبادی الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں تہجد گزاروں کے لیے عادت تو وہ چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں جنت میں, آخرت میں, ما لا عین رأت, جن چیزوں کو کبھی دنیا میں کسی کی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا, ولا اذن سمعت, اور نہ تو کبھی کان نے سنا ہوگا. کان سے سننا, آنکھ سے دیکھنا تو بہت دور کی چیز ہے. ولا خطر علی قلب بشر, کتنی عالی شان ہے, انسان وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتا. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم کو اس کی تصدیق چاہیے اقرؤوا ان شئتم, اگر تم اور قرآن سے اس کی دلیل چاہے تو پڑھو. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق کہتے اللہ اکبر, اللہ عمر کو زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں رہ گئی. اللہ اکبر, غور کرو, کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق. اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے عمر کو زندہ رہنے کا کوئی شوق باقی نہیں رہ گیا ہے. بس تین چیزیں جس کی وجہ سے عمر چاہتا ہے کہ کتنی لمبی تو زندگی دے دے, تین چیزوں میں بڑا مزہ آتا ہے عمر کو, اور عمر مر جائے گا تینوں چیزوں کا مزہ ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ بس تین ہی چیزیں ہیں جس کی بنا پر عمر کا دل چاہتا ہے زندہ رہے, ورنہ زندہ رہنے کی خواہش نہیں. وہ تین چیزیں کیا ہے؟ اللہ اکبر. نمبر ایک, کبھی لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, علم کی باتیں کرتے ہیں تو اچھی اچھی باتیں سننے کا موقع مل جاتا ہے, اور ملک الموت آ گئے, عمر کی روح قبض کر لی تو عمر کو اچھی اچھی باتیں سننے کا موقع نہیں. اللہ اکبر. سوچو کتنی خیر عمر کا. نمبر دو, اے اللہ عمر اس لیے زندہ رہنا چاہتا ہے کہ گرمی کی شدت ہو, دن خوب لمبا اور بڑا ہو, اور اس میں تو روزہ رکھنے کا حکم دے دے. عمر روزہ رکھے, خوب بھوک اور پیاس لگے اور سورج دیر میں غروب ہو, پریشان ہو,
اللہ اس بھوک اور پریشانی میں جو سوچتے ہیں تو اجر ہم کو کتنا بڑا دے گا، تو اس روزے میں جتنا مزہ آتا ہے دنیا میں اور کسی چیز کے اندر عمر کو مزہ آتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم تو سوچیں گے کہ اگر اللہ نے زیادہ دے دیا ہے، بھائی یہاں گرمی پڑ رہی ہے اور دن بھی 14 گھنٹے کا ہے، کہیں ایسا چلے چلو جہاں ٹھنڈی ہو دن 10 ہی گھنٹے کا ہو۔ عمر فاروق یہ سوچتے ہیں۔ نمبر 3، اے اللہ تو اچھی طرح سے چاہتا ہے، عمر کو کوئی شوق نہیں، بس یہ ہے کہ اگر انتقال ہو گیا، روح قبض ہو گئی، تو تہجد کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، اور تہجد گزاری میں جو تو نے انعام رکھا ہے وہ دنیا کے کسی اور عبادت میں نہیں رکھا۔ کیا مقام تہجد گزاروں کا! قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اللہ اکبر۔ پوچھے کون؟ وہ میرے بندے جو رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ حشر میں پریشان نہ ہو، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، میرا دیدار کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ تو میرے بھائی عام دنوں میں تہجد کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن جب ماہ رمضان شروع ہو جائے تو اسی قیام کی فضیلت، عام دنوں میں یہ فضیلت ہے، تو ماہ رمضان میں اس قیام کی فضیلت تو بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، گناہوں کی مغفرت اور بخشش کر دی جاتی ہے، اور بہت ہی زیادہ اسی لیے ماہ رمضان میں قیام کرنے کا، رات کو نماز پڑھنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ فرض اور واجب تو نہیں کرا دیا گیا، لیکن بہت زیادہ رغبت دلائی گئی۔ اسی لیے قیام رمضان بھی رمضان کے خصوصیت اور فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ذرا غور سے سنیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، رمضان کی اہمیت کو جتلانے کے لیے صحابہ کرام کو قیام کرنے کی رغبت دلاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، یقول لرمضان، یہ جملہ یاد رکھیں، کیا میں نے سنا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لرمضان، میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، کس کے لیے؟ لرمضان، رمضان کی اہمیت اور فضیلت، رمضان کے مقام اور مرتبے کو بلند و بالا کرنے کے لیے ہم نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اللہ تعالیٰ قیام کی برکت سے زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث کیوں اللہ رسول بیان کر رہے تھے؟ ابو ہریرہ کے الفاظ ذرا سنو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لرمضان، یہ بس اسی حدیث میں الفاظ آئے ہیں۔ آپ روایتوں میں کیا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان میں قیام کیا۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے کیا؟ یقول لرمضان، یہاں قام رمضان نہیں ہے، یقول لرمضان، یہاں نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے لیے فرماتے، ماہ رمضان کی فضیلت، ماہ رمضان کی اہمیت، ماہ رمضان کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کے لیے، بہت ہی اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے لوگوں کو کیا بیان کرتے؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ تو نبی رہتا سارے بڑی خصوصیت بیان کر دی۔ بھائی اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ رمضان آ رہا ہے، اس خصوصیت اور فضیلت کو حاصل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، اور امام نسائی نے، یہ حدیث ذرا دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے
ماہ